نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حاضرین اجماع، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، عزیز بچوں، میں نے قرآن کریم سے سیریل کے حساب سے 102 نمبر کی سورۃ التکاثر تلاوت کی ہے، اور آج کا جو موضوع ہے اسی سورہ کے مناسبت سے ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے، حقیقت میں اس کو کرنا کیا چاہیے، اسی چیز کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التکاثر۔ اس سورت کے اندر 8 آیتیں ہیں، اور یہ 8 آیتیں ایسی آیتیں ہیں کہ انسان اگر صحیح معنی میں اس سورت کو غور اور فکر کے ساتھ صحیح نظریے سے باریکی سے اس کو مطالعہ کرے
تو انسان دنیا کی رنگ رنگینیوں سے دور ہو کر کے اللہ کی ذکر کی طرف، عبادات کی طرف، آخرت کی تیاری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا۔ زیادتی کی چاہت، اب یہ زیادتی کیا ہے؟ کس چیز کو زیادہ چاہتا ہے؟ دنیا کو، دنیا کی پراپرٹی کو، دنیا کے مال کو، جاہ و منصب کو؟ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کو انسان پانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ایک دوسرے سے زیادہ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا۔ کس سے غافل کیا؟ آخرت سے، اللہ کے ذکر سے، قبر کی یاد سے، دین سے، کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن سے، حشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے، قبر کے اندر سلانے سے، قبر کی یاد سے، موت کی یاد سے، ان تمام چیزوں سے انسان کو غافل کر دیا۔ کس چیز نے؟ دنیا نے۔ دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کے دل کو بھاتی ہے، انسان پانے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم بزرگو، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک معتبر چیز سے، ایک معتبر چیز سے غافل کر کے غیر معتبر چیز میں لگا دیا۔ ایک معتبر اچھی چیز، بہترین چیز جس کو انسان کو ضرورت ہے، ایسی چیز سے غافل کر کے وہ کیا کیا؟ غیر معتبر، جس کا کوئی اعتبار نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں، ایسی چیزوں میں لگا دیا۔ مطلب دنیا میں لگا دیا۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی آخرت کے معاملے میں دنیا کتنا ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ کی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے اور ڈبونے کے بعد اس کے ہاتھ میں کتنا پانی آتا کہ وہ پانی دنیا ہے، اور آخرت پورا سمندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ انگلی ہاتھ میں جو لگی ہوئی پانی ہے، یہ دنیا ہے، اور اسی کو پانے کے لیے ہم پوری آخرت یعنی سمندر کو بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت، اور یہ ہم اور آپ نہیں، بلکہ دادا آدم سے لے کر ہر وہ انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگا، اور دنیا کو پانے کے چکر میں اپنے آپ کو کھو دیا، اپنے حقیقت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنی وجود کو بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو انسان کی وجود جو آیا ہے، انسان کے تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کرے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ تھوڑی سی چیز پانے کے لیے پوری کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، پوری کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے، ایک ایک منٹ نہیں بیٹھتا، بلکہ دنیا کمانے میں، دنیا کو سمیٹنے میں، دنیا کو پانے میں لگا دیتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، قبر پہنچ جاتا ہے، قبرستان تک جا پہنچتا ہے۔ دنیا کما کما کر کے، دنیا کمانے میں، دنیا کو پانے میں اور دنیا کو حاصل کرنے میں پوری زندگی کو بتا کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔
حالانکہ انسان کو چاہیے تھا کہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کو جمائیں اور آخرت کی پونجی کو زیادہ سے زیادہ جمع کریں، لیکن آخرت کو جمع کرے بغیر وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا جمانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ دنیا تک محدود ہے۔ یہ دنیا جو ہم کماتے ہیں یہ دنیا میں رہ جائے گی، ہمارے ساتھ جو جائے گی وہ ہمارے اعمال جائیں گے، ہماری نیکیاں جائیں گے، ہمارے اخلاق جائیں گے، ہم جو بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہی چیز ہمارے ساتھ جائے گی۔ اور اگر ہم نے صرف دنیا کو کمانے کے لیے دنیا کو کماتے کماتے اپنی زندگی کو فنا کر دیا تو آخرت میں ہمارا لیے کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا اور ہمارے لیے عذاب ہوگا۔ یہ دنیا کو پانے کے بارے میں ہر شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کی یہ آرزویں، ان کی یہ کوششیں کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کیا کہتا ہے؟ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَلْ لَكَ یا ابن آدم من مالک، اے ابن آدم کے بیٹے تمہارا مال وہی ہے ما اکلتا فافزیتا، جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، جو کھایا اور کھا کر کے اس کو سڑا دیا، گلا دیا، یہ تمہارا مال ہے۔ اس کے بعد فرمایا او لبستا فابلیتا، پہنا بوسیدہ کر دیا، یہ تمہارا مال ہے۔ او تصدقا فامزیتا، اور صدقہ کیا اور آخرت کے لیے بھیج دیا، یہ تمہارا مال ہے۔ اس کے علاوہ جس کو تم اپنا مال کہتے ہو وہ تمہارا مال نہیں ہے، جس کو تم جمع کرتے ہو وہ تمہارا مال نہیں ہے، جس کو تم سیٹ کر کے گن کر کے ایک ایک کر کے رکھتے ہو، الماریوں میں جمع کر کے رکھتے ہو، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ وہ تم نے تو جمع کر کے گویا کے جھگڑوں کا جڑ بنا کر کے چلا گیا۔ تیرے مرنے سے پہلے جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اگر 4 لڑکا ہے، 3 اگر بیٹھا ہوا ہے تو ایک مال کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، یہ ہے تمہارا مال۔ 4 لڑکا ہے، باپ مر رہا ہے، گڑگڑے کی اس کی حالت ہے، جاگنے کے عالم میں وہ مبتلا ہے، 3 لڑکا بیٹھ کر کے اس کو دیکھ رہا ہے، اور ایک ہے کہ الماری کھول کر کے دیکھ رہا ہے کہاں پیسہ ہے، کہاں سونا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ باپ کے ATM کارڈ لے کر کے اس کے بینک پاس بک لے جا کر کے بینک میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باپ کا پراپرٹی کتنا ہے، کتنا حصے ملے گا۔ یہ ہے تمہاری حقیقت۔ اور آج انسان کیا ہے کہ مال کو جمع کرنے میں، مال کو پانے میں، مال کو لگانے میں زندگی بھر لگا دیتا ہے، حتی زرتم المقابر، قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، خبردار یقیناً تم کو معلوم ہو جائے گا، یقیناً تم معلوم کر لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر خبردار یقیناً تم کو معلوم ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں، یہاں پر تاکید کے ساتھ 2 مرتبہ لایا گیا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، خبردار خبردار یقیناً تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تم جو دنیا کما رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا جمانے کی کوشش کر رہے ہو، خبردار خبردار یقیناً تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ایک دن اس چیز کو دیکھو گے کہ تم نے دنیا میں کیا کر کے آیا۔ تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو 2 مرتبہ تاکید حکم لایا گیا ہے، پہلا مرتبہ کافر کے لیے اور دوسرا مرتبہ مومن کے لیے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کو تو معلوم ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی مومن بھی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کماتے کماتے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کیا چیز ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً تم آپ میں یقین علم تم کو ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً تم کو علم یقین ہو جائے گا۔ اگر علم یقین ہو جائے ایک انسان کو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ آئیے میں علم یقین کیسی چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک انسان اگر یہاں پر ایک سوراخ ہے، مثال کے طور پر یہاں پر ایک سوراخ ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایک سانپ ہے، اس سوراخ کے اندر سانپ ہے، تو یہ کیا ہے؟ علم ہوا، یہ علم ہوا، یہ کہ معلوم ہوا کہ اس سوراخ کے اندر سانپ ہے۔ لیکن وہیں پر اگر 10 آدمی آ کر کہے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے، اس سوراخ میں سانپ ہے، اس سوراخ میں سانپ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ علم یقین ہو جائے گا۔ پہلے ایک آدمی نے کہا کہ اس کے بارے میں علم ہوا کہ اس سوراخ کے اندر سانپ ہے، لیکن جب 10 آدمی نے کہہ دیا کہ اس سوراخ کے اندر سانپ ہے تو مطلب یقین ہو گیا کہ اس سوراخ کے اندر سانپ ضرور ہے۔ اب وہاں پر نہیں جانا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اس سے دور رہنا ہے، کیونکہ ایک آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے، 2 آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے، 3 آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے، 10 آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ علم یقین ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم کو علم یقین ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ گناہ نہیں کرو گے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے، تم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے، بلکہ تم کیا کرو گے؟ آخرت کی تیاری کرو گے۔ علم یقین ہو جائے تو، اگر علم یقین نہیں تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کہا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، جا کر کے دیکھیں گے، جا کر کے جھانک کر کے دیکھیں گے کہ حقیقت ہے یا جھوٹا ہے۔ لیکن جب 10 آدمی کہہ دیا مطلب یہ حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے جب 10 آدمی کہہ دے کہ علم یقین، اس کو کہتے ہیں علم یقین، یقین علم ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، عین الیقین مطلب آنکھ سے دیکھا، ادھر 10 آدمی نے کہا اور پھر انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ یہاں پر سانپ ہے، وہ عین الیقین ہو گیا۔ یعنی اپنے آنکھ سے بھی دیکھا اور اس کو کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا کہ حقیقت میں یہاں پر سانپ ہے۔ محترم بزرگوں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقین اگر ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ دنیا کے پیچھے نہ بھاگ کر کے آخرت کی تیاری کرو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم جہنم کو دیکھ لو گے، یقیناً تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور اپنی آنکھ سے علم یقین یعنی عین الیقین یعنی اپنے آنکھ سے دیکھ لو گے، مشاہدہ کرو گے، یقیناً ضرور بھی ضرور اسے اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ تو یہاں پر بھی ذرا رک کر کے ایک بات سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھ لو گے، تو مطلب یہ ہوا یہ دور سے دیکھنا، یہ دور سے دیکھنا، اور ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنِ الْيَقِينِ، یقین یعنی آنکھ سے دیکھنا، یقینی آنکھ سے دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو قبر کے اندر جنت و جہنم کو دکھایا جائے گا۔ جب انسان مرتا ہے اور
قبر کے اندر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، اور سوال و جواب ہونے کے بعد اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، کل قیامت کے دن جب تم کو اٹھایا جائے گا تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا، اور صبح شام اس کو وہ چیز دکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گناہگار ہے، خطاکار ہے، تو اس کو جہنم دکھایا جاتا ہے اور جہنم کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور صبح شام اس کو وہ جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہوا لا ترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھ لو گے، یعنی جب مر جاؤ گے، مر کر کے جب تم کو دفن کر کے آ جائے گا تو قبر کے اندر تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین، عین الیقین، اپنے آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جو گنہگار ہوگا اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جو نیکوکار ہوگا اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو وہ کیا ہوا؟ ثم لترونها عین الیقین، تو وہ ہوا اپنے آنکھ سے دیکھنا، اپنے مشاہدہ کرنا، اور پھر یقین کر لینا۔ محترم بزرگوں، یہ ساری چیزیں یعنی قبر کے اندر کب تک رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ اس سے پہلے یعنی 2 نمبر کی جو آیت ہے، حتی زرتم المقابر، تو وہاں پر چلتے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، تم قبر کی زیارت کرو گے۔ قبر کی زیارت، مثال کے طور پر ایک انسان مہمان نوازی کے لیے کہیں جاتا ہے رشتہ دار کے گھر میں، یا پھر حیدرآباد وغیرہ جو 4 مینار دیکھنے کے لیے گیا، یا اوٹی گیا پہاڑ کو دیکھنے کے لیے، کتنے دن تک وہاں پر ٹھہریں گے؟ کتنا منٹ ٹھہریں گے؟ کتنا دن تک؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، مطلب وہاں کی زیارت کر لے کے دیکھ لینے کے بعد پھر اپنا ٹھکانہ آ جانا، یہی نا؟ تو یہی چیز قیامت یعنی قبر کے اندر زرتم المقابر، یعنی قیامت یہ قبر کے اندر جو تم جاتے ہو، قبرستان میں جو تم کو دفن کیا جاتا ہے، تمہاری وہاں پر زیارت ہوتی ہے، قبر کے اندر چند دن رہو گے، اصل ٹھکانہ تمہارا جنت اور جہنم ہے۔ قبر کے اندر تمہارا کیا ہے؟ یہ چند دن کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کہا زرتم المقابر، یعنی تم زیارت کے لیے آتے ہو، چند دن کے لیے ہے۔ تو قبر کے اندر جن انسان کو دفن کیا جاتا ہے وہ چند دن کے لیے ہے، آخری ٹھکانہ اس کا جنت یا جہنم ہے۔ اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم، قبر اصل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلی سیڑھی ہے، قبر یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیاری کرے نہیں سکا، دنیا کے پیچھے دنیا 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 اور دنیا اور دنیا۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من مال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کو ایک وادی، ایک جنگل بھر سونا دے دیا جائے تو وہ دوسروں کی تلاش کرے گا کہ 2 بھی مل جائے، ایک ملا اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس کی آرزویں پوری نہیں ہوئی، ان کا تمنا پورا نہیں ہوا، کیا چاہیے؟ ابھی ایک چاہیے، ابھی ایک چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا يَمْلَأُ زَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کے پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے، دنیا نہیں بھر سکتی، دنیا کی چاہت نہیں بھر سکتی۔ ابن آدم کی پیٹ اگر بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے، جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس چیز کو جمع کرنے میں ساری زندگی برباد کر رہے ہیں، جس چیز کو کمانے میں زندگی لٹا رہے ہیں،
اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کیونکہ ایک ملا دوسرے کی چاہت، دو ملا تیسرے کی چاہت، تین ملا چوتھے کی چاہت، چار ملا پانچویں کی چاہت، اس کی آرزویں بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، ان کی آرزویں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علت تراب، ابن آدم کی پیٹ اگر کسی چیز سے بھرے گی تو مٹی سے بھرے گی، اس کے علاوہ اس کی آرزویں پوری نہیں ہوگی، ان کی تمنائیں ختم نہیں ہوگی۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک چیز میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مال انسان کی دین کو، ایمان کو کس قدر نقصان پہنچاتا ہے، اس روایت سے پتا چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذئبان زاغنا ارسلوا فی غنم فافسد لها من حرص المرء على المال والشرف والطول، کہ انسان کو یعنی بھیڑیا ایک بکری کی جو ریوڑ ہے اس میں اگر بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو کتنا نقصان پہنچائے گا؟ ایک بکری کی ریوڑ میں، ذرا ادھر دھیان دیں، ایک بکری کی ریوڑ میں اگر ایک بھیڑ کو چھوڑ دیا جائے، ایک شیر کو چھوڑ دیا جائے تو کتنا نقصان پہنچائے گا؟ ایک، دو، تین، چار کھائے گا، پانچ کھائے گا، کتنا نقصان پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شیر نے بکری کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا انسان کی مال نے اور اس کی چاہت نے انسان کو اپنے ایمان اور دین میں نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان کی مال اور ان کی آرزویں، ان کی چاہت اس کے ایمان اور اس کے دین کو اتنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے کہ ایک بھیڑیا بکری کے ریوڑ میں چھوڑنے کے بعد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا۔ سبحان اللہ۔ آج اور ہم اور کیا کرتے ہیں؟ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا میں عطا کی ہے۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں، یہاں تک کہ جو ہم پانی کا بوند، ایک بوند بھی اگر فضول چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے بوند کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس بوند کو فضول چیز میں کیوں خرچ کیا؟ محترم کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر سے نکل کے آئے اور اچانک دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر سے نکلے۔ وہ تینوں کے تینوں، حضرت ابوبکر، عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں بھوکے ہیں، تینوں بھوک کی تڑپ نے ان کو گھر سے نکالا۔ تینوں نکال کر کے ایک باغ میں گئے، انصاری کے باغ میں۔ اس انصاری نے کھجور پیش کیا اور بہترین بہترین کھجوریں پیش کی۔ کھجور کھانے کے بعد پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، یہ جو نعمتیں ہم عطا کی گئی، یہ جو کھانا ہم نے کھایا،
یہ جو تناول ہم نے فرمائی، یہ جو پانی ہم نے پیا، کل قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کس قدر جو ہے متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ اللہ کی عبادات میں، اللہ کی جستجو میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس قدر ڈرتے تھے کہ کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آج ہم ہیں کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ محترم بزرگوں، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا نہ کمائے، دنیا کمانے کی اجازت ہے، دنیا کمائیے، پیسہ جمائیے، بنگلہ بنائیے، پراپرٹی جمائیے، سونا بھر کر کے الماری رکھ لیجیے، منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبر کی تیاری کیجیے، آخرت کی تیاری کیجیے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو اٹھایا جائے گا اس کی تیاری کیجیے، جنت کی تیاری کیجیے، اس کے بعد دنیا کمائیے۔ اور جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے، ان کو بھی اللہ کے راستے میں صحیح چیزوں میں خرچ کیجئے، جب جا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بآسانی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ جب تک آپ اس 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر لگایا، تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا بھی کمائیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں اور جنت جانے کی تیاری کریں، اللہ کی ذکر و اذکار کریں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور یہی چیز کل قیامت کے دن ہمارا کام آئے گا۔ ورنہ پھر کل قیامت کے دن ہم اپنے ہاتھوں کو ملتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے، لیکن وہاں پر افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ فضول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو قبر کی تیاری کرنے، موت کو یاد کرنے، آخرت کی تیاری کرنے، جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ تو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم انسان سے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، یا اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بزرگ گزر چکے ہیں، یا اللہ نہیں جانتے قبر میں کس حالت میں ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ اگر ان کو کوئی عذاب ہو رہا ہے، یا اللہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت کی خوشبو ان کو نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو خالص توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔